الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا قمری مہینہ ہے۔ ماہ محرم ان 4 مقدس اور محترم مہینوں میں سے ہے جنہیں قرآن مجید میں حرمت والے اور عزت والے مہینے قرار دیا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن کی فضیلت حدیث کے اندر موجود ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ماہ محرم کے روزوں کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ تعالیٰ کے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماہ محرم کے روزے نہایت فضیلت والے ہیں، لہذا اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ البتہ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ ان میں سب سے زیادہ تاکید والا ہے، چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یوم عاشوراء ایسا دن ہے کہ جاہلیت میں قریش اس کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ روزہ خود بھی رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان المبارک فرض کر دیا گیا، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے یہ روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ یہ حدیث مسند احمد، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ یوم عاشوراء ماہ محرم کے 10ویں دن کو کہا جاتا ہے۔ اس دن کی فضیلت میں اگرچہ عوام الناس میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، مگر صحیح روایات سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نیک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات عطا فرمائی۔ یہ عظیم دن ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی۔ یہود اس دن کی تعظیم کرتے اور اسے عید تصور کرتے۔ یہودیوں کی عورتیں اس روز خصوصی طور پر زیورات پہنتی اور اپنا بناؤ سنگار کرتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دن بطور شکرانہ روزہ رکھتے تھے۔ یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے۔ قریش دور جاہلیت میں اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔ اس دن کعبہ پر غلاف بھی چڑھایا جاتا تھا۔ یہ تمام روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا افضل دن ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات بخشی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا، اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 10ویں محرم کا روزہ رکھتے اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرماتے، تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو یہود اور نصارہ بڑی تعظیم اور اہمیت دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کے بقول صحیح مسلم میں مروی اس حدیث نبوی کے آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا ضرور روزہ رکھوں گا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ یوم عاشورہ کے روزہ کے لیے 10 کے بجائے 9 کا روزہ مقرر کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی مقرر فرمانا چاہتے تھے۔ اب اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اگلے محرم تک زندہ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مذکورہ دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ضرور متعین ہو جاتی، مگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت کو متعین کرنے سے پہلے وفات پا گئے تھے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ بغرض احتیاط 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنے کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ صرف 9 کا روزہ رکھنے والوں کے خلاف فتویٰ بازی کی جائے، بلکہ صرف 9 کے روزہ کی گنجائش بھی بہرحال موجود ہے۔ باقی جس روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے رکھو یعنی 9 محرم کا، یا اس کے بعد ایک دن یعنی 11 محرم کا روزہ رکھو، تو وہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے اندر 2 راوی ہیں، ابن ابی لیلہ اور داؤد بن علی، یہ دونوں ضعیف راوی ہیں، لہذا وہ روایت ثابت نہیں۔ راجح موقف اور زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھا جائے، جیسا کہ گزشتہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح موقوف روایت میں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہے تب بھی درست ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔